کو جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے، اور پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی ایسے لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے پارٹی کی وجہ سے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے تھے ایک جماعت کو تم میں سے اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور مدد کرتے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے خلاف گناہ اور ظلم کے کاموں میں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو فادوہم، تم اس کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا، تو اس کا تم نے ارتکاب کیا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان لاتے ہو تورات کے بعض احکامات پر، انکار کرتے ہو بعض کا؟ جو خواہش کے مطابق اس کو مان لیا، جو خواہش کے خلاف اس کو ٹکرا دیا۔ اس امت میں جیسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو یہ کام کرے تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، اور نہیں اللہ کی خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، بس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ينصرون، اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں رسوا ہو گئے نا، نکالے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، یہ چوتھا خطاب ہے۔ چوتھے خطاب میں کیا ہے؟ انکار من نبوت الانبیاء السابقین، سابقہ انبیاء کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر لگاتار ہم نے بھیجے اس کے بعد پیغمبروں کو تورات پر فیصلہ کرنے والے۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور آخری خاتمۃ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر موسیٰ اور آخری عیسیٰ، بیچ میں ذکر نہیں کیا، یہ خاتمۃ بنی اسرائیل، اس کو ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کو روح القدس کے ذریعے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں وہ ایمان مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مضبوط کرتے ہیں، جو بھی ہو۔ وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو جب بھی لے کر آیا پیغمبر تمہارے پاس وہ احکامات جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں تھے، تم نے تکبر کیا اس پر ایمان لانے سے۔ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت ان میں سے تم نے اس کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ تم نے خواہش کو ہدایت پر ترجیح دی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ایمان نہ لانے کے لیے عذر کیا پیش کیا، کہنے لگے ہمارے دل پردوں میں ہے، آپ کی دعوت ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے دل آپ کی دعوت نہیں سمجھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر ان کی کفر کی وجہ سے۔ وقلیلا ما یؤمنون، بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں۔ قلیل معنی کم، ما اس کی تاکید نکرہ
بہت کم ایمان لاتے ہیں، 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اچھا، اب 5ویں خطاب میں انکار من نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کی نبوت سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے افضل پیغمبر کے ہاتھوں، خاتم النبیین، اور وہ کتاب مشتمل تھی تصدیق پر اس کتاب کی جو ان کے پاس تھے، ان کے پاس تھی تورات کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، انہوں نے اس پیغمبر کو پہچان بھی لیا تھا، یقین بھی کر لیا تھا، لیکن جب مشرکین میں جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے؟ اور یہ فتح کی دعا کرتے تھے مشرکین کے خلاف۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم انصرنا ببعثت نبی آخر الزمان، یا اللہ ہماری مدد فرما، نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما۔ اور جو مشرکین سے کہتے تھے اب آخری پیغمبر ہم میں آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے، تمہارا یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، جب آئے ان کے پاس پیغمبر ما اس صفت پر عرفوا انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ایسے کافروں پر۔ جب وہ بنی اسماعیل میں سے آیا بس انہوں نے انکار کیا کہ ہم میں سے نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ تعصب انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے نا۔ ابھی بھی یہ ہے کہ انسان کہتا ہے یہ آدمی ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اگر صحیح بات کہہ رہے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم میں سے نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہر جماعت کہتا ہے ہمارا عالم یہ ہماری جماعت میں ہوگا تو اس کی عزت ہے، ہماری جماعت میں نہیں ہے تو اس کی عزت نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر۔ ہاں قل من کان عدوا لجبریل تک پڑھیں گے۔ اب یہ چھٹا خطاب میں تتمہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، یہود کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور انکار کرتے ہیں یہ اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ اچھا یہ کیا طرح کی، ہاں بے سمجھترو بھی انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ اشترا ازداد میں سے بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں آتے ہیں۔ شرع اشترا، وہ بری چیز کیا ہے؟ کفر بما انزل اللہ، ان یکفروا بما انزل اللہ، کفر کرنا ان کا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی۔ کفر کیوں کیا؟ بغیاً، اس ضد اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ نازل کرتے ہیں اپنے فضل کو جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ پھر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں آیا، اس پر کیوں آتی ہے، ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو یہ لوگ مبتلا ہو گئے ایک غضب کے ساتھ دوسری غضب پر، اور کافروں کے لیے رسوا العذاب ہے۔ نبی کو پہچان لیا، بغض اور حسد کی وجہ سے نہیں مارا۔ تو غضب پر غضب ہو گیا ان کے اوپر، کثرت کفر کی وجہ سے، شرک اور شک کی وجہ سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، چھٹا خطاب، ایمان لے کر اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔
کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بس کسی اور کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں۔ نمبر 1 وَهُوَ الْحَقُّ، اچھا اس کے علاوہ اگر حق بھی ہو تو پھر بھی نہیں مانو گے۔ نمبر 2 مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے تو پھر بھی نہیں مانو گے۔ نمبر 3 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہو اس سے پہلے تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ بنی اسرائیل کے کتنے انبیاء تم نے قتل کیے؟ کتابوں اور رسل میں تفریق، بعض پر ایمان بعض پر نہیں، یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں، معتبر نہیں ہے، یہ بعینہ ہی کفر ہے۔ کیسے کفر ہے؟ وہ سورۃ النساء 6 پارے کے پہلے صفحہ نکالو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ فتوى دیکھو اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہے، پکے کافر، هم الکافرون حقا، پکے کافر ہے، جو بعض کو مانتے ہو بعض نہیں مانتے۔ اس سے پہلے ایمان والے کا عقیدہ ذکر کیا نا، ایمان والے لا یفرقون، کہا تم بڑے ماننے والے ہو، اپنے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اچھا اتنے اچھے لوگ ہو تم ماننے والے، تو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، حق واضح ہو گیا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بھی تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنایا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کرنے والے تھے، تمہارا کوئی عذر نہیں تھا۔ اچھا